زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبر مبارک کی زیارت کے مسائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا جائز نہیں، یعنی صرف اس نیت سے وہاں جانا کہ آپ کی قبر پہ حاضری دیں گے تو یہ درست نہیں۔ مسجد کی نیت سے جانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے یہ حدیث پڑھ چکے نا آپ کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، خاص طور پر سفر اگر کسی مسجد کے لیے کرنا ہو تو بس 3 مسجدوں کے لیے، وہاں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ قبر مبارک۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حج کے موقع پر یہی کہتے ہیں کہ مدینے والے نے بلایا ہے اور مدینہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ مدینہ کا حج سے کوئی تعلق نہیں، حج ختم ہو چکا ہے سب کا۔ اب یہ مسجد نبی میں جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہ جانا یہ حج کا حصہ نہیں، یہ اپنی محبت کے اظہار کی علامت ہے، اور ایسی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کہ جہاں اتنا ثواب ہے اس کی زیارت کے لیے جانا یہ اور بات ہے، یہ اجر و ثواب کی بات ہے، لیکن اس میں بھی قبر کی نیت نہیں ہوگی یا کسی اور جگہ کی نیت نہیں ہوگی کہ ہم مسجد قبلتین دیکھنے جا رہے ہیں یا پہاڑ احد دیکھنے جا رہے ہیں تاکہ ہم کو ثواب ہو، نہیں۔ ویسے آپ جائیں تفریحی مقامات میں ساری دنیا پھریں، سیرو فی الارض ہے وہ اور چیز ہے، لیکن اصل چیز نیت کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ قبر مبارک کے سامنے با ادب کھڑے ہو کر آہستہ آواز سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کرنا چاہیے، چیخ چلا کے زور زور سے یہ درست نہیں، بہت ادب کے ساتھ۔ النافع رحمہ اللہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا قدم من سفر دخل المسجد ثم اتى القبر فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتا۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سفر سے واپس آ کر مسجد تشریف لاتے اور مسجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبر پر حاضر ہوتے اور یوں سلام کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق کو یوں سلام کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر حضرت عمر کو ان الفاظ سے سلام کرتے السلام علیکہ یا ابتا۔ قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مستحب ہے۔ ان عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، رواه مالک۔ حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پر درود شریف پڑھتے دیکھا ہے۔ درود پڑھنے سے مراد ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مسنون الفاظ درج ذیل ہیں۔ عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ اما السلام علیک فقد عرفناہ فکیف الصلاۃ علیک؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاری۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام کہنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی، بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی،
بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور بزرگ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کی طرح جھکنا، سجدہ کرنا یا تلاوت اور ذکر کے لیے بیٹھنا، اس کا طواف کرنا، اس کی طرف منہ کر کے دعا کرنا یا نماز پڑھنا منع ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. رواہ احمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. ہر نماز کے بعد درود و سلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کا اہتمام کرنا، وہاں دیر تک کھڑے رہنا درست نہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے کہ بہت سارے اور لوگ وہاں پھر پہنچ نہیں پاتے رش کی وجہ سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نفل نماز پڑھو اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. میری قبر کو تہوار نہ بناؤ، یعنی عید کا سا سما نہ بناؤ. لفظ عربی کی عبارت کے دیکھیے کہ لا تجعلوا قبری عیدن، جسے ہمارے ہاں لفظ عرس استعمال ہوتا ہے. عرس بھی شادی کے لیے ہوتا ہے، یعنی گہما گہمی کا ذریعہ نہ بناؤ، کیونکہ اس سے قبر کا احترام ختم ہوتا ہے. اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا. یعنی اگر قریب کھڑے ہو کر انسان رش کرے، دوسروں کو اذیت دے، تو اس سے بہتر ہے کہ دور بیٹھ کر درود شریف پڑھتا رہے تاکہ کسی اور مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. خواتین کا زیارت کے لیے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آنا پسندیدہ نہیں. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. یعنی بہت زیادہ جانا جو ہے منع ہے، لیکن جیسے ایک دفعہ دن میں یا پورے وزٹ میں 1 یا 2 دفعہ جانا، اس میں حرج نہیں. قبر مبارک کی زیارت کے بارے میں ضعیف اور موضوع احادیث، یعنی بعض من گھڑت باتیں ایسی ہیں جن کے شامل ہونے سے بعضوں کا دین میں غلوب ہو جاتا ہے. اس میں ایک موضوع کا مطلب ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ علوم الحدیث پڑھیں گے تو ان ٹرمز سے آپ واقف ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے مرنے کے بعد حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی، اس نے گویا میری زندگی میں زیارت کی. اسے طبرانی اور بہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے. یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے، اصل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. اسے دالمی نے روایت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے یہ بات بالکل بالا ہے کہ آپ ایسی کوئی بات دوسروں کو کہیں. یہ بھی فیبریکیٹڈ حدیث ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ آ کر ثواب کی نیت سے میری قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا. اسے بہقی نے روایت کیا. یہ ضعیف حدیث ہے. اس سے پہلے مدینہ کی زیارت کے بارے میں تو ہے اور وہاں رہنے کے بارے میں تو آپ کی سفارش کی بات پتہ چلتی ہے، لیکن یہ بات آپ سے نہیں ثابت. فیبریکیٹڈ سے مراد یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں، بعد میں کسی نے خود بنا کے آپ کے نام لگا دی کہ آپ نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے اس سفارش کرنا مجھ پہ واجب ہے. یہ بھی موضوع یعنی فیبریکیٹڈ ہے. آل خطاب سے ایک آدمی روایت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ارادتاً میری قبر کی زیارت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. جس نے مدینہ میں قیام کیا، اس دوران آنے والی مصیبتوں پہ صبر کیا، میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لیے سفارش کروں گا. جو شخص حرم مکہ یا حرم مدینہ میں سے کسی ایک میں فوت ہوگا، اللہ اسے قیامت کے دن امن دیے گئے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا. اسے بہقی نے روایت کیا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. صحیح جو اس میں آتی ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے. قبر مبارک
کی زیارت کے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں. قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا، مسجد نبی میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد ادا کیے بغیر سیدھے قبر پہ چلے جانا، قبر مبارک کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، حصول برکت کے لیے قبر مبارک کی جالیوں، دیواروں، دروازوں کو چھونا، بوسے دینا اور اپنے جسم سے لگانا، اس لیے کہ وہ تو ایک مٹیریل چیز ہے، اس کو ہم کس طرح تشبیہ دے رہے ہیں اس سے. اور یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہوتی پھر بھی ہم کہتے کہ آپ کا ہاتھ یہاں لگا یا آپ کی وہ، وہاں تو سوائے اس خالی فضا کے اور کوئی بھی چیز اس زمانے کی نہیں ہے. پھر اسی طرح قبر مبارک پر کھڑے ہو کر غیر مسنون درود، مثلا درود تاج، لکھی، ماہی وغیرہ پڑھنا، کیونکہ یہ آپ نے سکھائے نہیں تو آپ کے پاس جا کے پڑھ رہے ہیں، گویا آپ سے بڑھ کے کوئی اور کام کر رہے ہیں. یعنی جو آپ نے سکھایا اس کو چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے پڑ جانا جو آپ نے سکھائی نہیں ہے، تو یہ آپ کو پسند کیسے آ سکتی ہیں. اپنی حاجتیں اور مرادیں کاغذ پر لکھ کر جالیوں کے اندر پھینکنا، یہ بھی ایک نان سینس قسم کی بات ہے. قبر مبارک پر قرآن خوانی یا نعت خوانی کے لیے بیٹھنا، قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کرنا، قبر پر درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرنا. درود و سلام پڑھنے کے بعد الشفاعۃ یا رسول اللہ، الامان یا رسول اللہ، اتوسل بک یا رسول اللہ، بجاہ محمد اشفنی باللہ جیسے کلمات ادا کرنا. یہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں، سب من گھڑت بات کی باتیں ہیں. ہجوم کے باوجود درود و سلام پڑھنے کے لیے قبر پر آنا، یعنی لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے، بیٹھے ہوئے کو بعض اوقات پاؤں پہ پاؤں رکھ کے، بعض لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت نیکی کا کام اندر کرنے کو جا رہے ہیں. اگر آپ کو کبھی وہاں جانا نصیب و اللہ کرے تو کبھی بھی کسی کو اذیت نہ دیں اور بہت سنبھل کے قدم رکھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے اور اچانک کسی کا پاؤں سر پہ آ پڑتا ہے، بعض اوقات ہاتھ کچلے جاتے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو اس بات کو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں کہ ہم جالی کے پاس پہنچ جائیں اور اسی میں ہماری بخشش ہے، اور چاہے اس کی وجہ سے کسی کو سخت ترین اذیت پہنچائیں. تو اس میں ہمیشہ سنبھل کر قدم رکھنا چاہیے، دیکھ کر نماز پڑھتوں کو آگے سے بہت کراس نہیں کرنا چاہیے. اور جب آپ دیکھیں کہ ایسا وقت ہے کہ جب رش کم ہوگا تو اس وقت جانے کی کوشش کریں تاکہ نیکی کماتے کماتے گناہ لازم نہ آئے. اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر دعا ضرور قبول ہوگی. قبر مبارک کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا، مدینہ جانے والوں کے ذریعے آپ کو سلام بھجوانا، اس کی بھی سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. موقع ہو تو خود جائیے، کسی کے ہاتھ سلام بھجوانے کی کوئی ثبوت نہیں. رجب، شعبان یا رمضان میں قبر مبارک کی زیارت کا خصوصی اہتمام کرنا، قبر مبارک پر اعتکاف کرنا یا قبر کا طواف کرنا، قبر مبارک کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر بے حس و حرکت کھڑے ہونا، بارش کے بعد قبر مبارک کے سبز گنبد سے گرنے والے قطروں کو تبرک کے طور پہ جمع کرنا، اس لیے کہ یہ تو ابھی بعد میں تعمیر ہوا نا، اس سے کیا فائدہ. اگر ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہوتا یا آپ کا کوئی چیز ہوتی تو وہ جیسے صحابہ کرام لیا کرتے تھے وہ تو درست ہے، لیکن وہ پتھر جو بعد میں کسی اور نے آ کے لگایا اس کو آپ سے منسوب کر لینا اور اس کو بابرکت سمجھنا، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ شرک میں آتا ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ دین میں پھر غلو اور محبت میں حد سے بڑھنا ہے، جو حد پار کرنے سے پھر انسان غلط رستے پہ نکل جاتا ہے.